اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن اور میرے ساتھ میرے عظیم ترین، میرے لیے قابل صد احترام میرے بڑے بھائی، میرے بزرگوں کی جگہ میرے دوست، میرے ہمسائے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دی کارڈ کہ مجھے پتہ نہیں یہ میرے کیا کیا ہے۔ تو آج یہ برکت کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ میں اکثر آپ سے گزارش کرتا رہا کہ یہ غلیظ نظام جو غلیظ بدماشیوں نے ترتیب دیا تھا، جو استحصال پہ مبنی تھا، جس میں ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، وہ گر رہا، وہ برباد ہو رہا، وہ مسمار ہو رہا۔ تو آپ میری اس بات پہ، میرے جو 8 سے 10 لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان میں میرے جو 1-2 زیادہ قریبی ہیں، وہ ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے کہ یہ احمق کون سی باتیں کرتا ہے، تو وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ دوسری، چند ماہ سے میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ کے نزول کا اور موسیٰ کی پیدائش کا، تو گزارش یہ ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا، جو بدماشیاں نے ہم پہ مسلط، ناجائز قابض بدماشیاں نے جو بدبودار گندا استحصالی نظام ہم پہ مسلط کیا ہوا تھا، وہ ہر روز گر رہا ہے، اس کے در و دیوار گر رہے ہیں۔ کبھی اس کی اینٹ گرتی ہے، کبھی روڑا، کبھی اس کی چھت کا کوئی گارڈر گرتا ہے۔ تو یہ جب گر رہا ہے تو اپنی تمام تر غلاظت کے ساتھ گر رہا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا، انتخاب کے نام پہ جو آپریشن رد و بدل ہوا، اس سے زیادہ غلاظت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نظام یہ گر رہا ہے، گر چکا۔ اس کی واضح مثال مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس نظام پہ جو کچھ کہا، جس طرح انہوں نے للکارا نورانی آسمانی مخلوق کو، بقول میرے محترم قائد میاں نواز شریف خلائی مخلوق کو، نامعلوموں کو۔ اس کے بعد جس طرح کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے اس کے کپڑے اتارے ہیں اس نظام کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور تو اور اب ریاست کا جو اصل جس کے نام ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، سوری حکومت کا نہیں، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پارلیمانی نظام میں صدر ہوتا ہے کسی ملک کا۔ تو صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے جس طرح کل اس نظام پہ چارج شیٹ دی ہے، اس کے بعد تو اس نظام کے کرتا دھرتا، اس کو قائم رکھنے والوں کو، اس کو سپورٹ دینے والوں کو، یہ سٹیٹس کو کے ماموں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا غیرت میں سے۔ لیکن غیرت اہمیت بھی تو کوئی انسانوں میں ہوتی ہے، یہ درندوں میں تو نہیں ہوتی۔ جو بے حس درندے ہوں، خود مفاد پرست ہوں، خود غرض ہوں، مال پرست ہوں، حرص پرست ہوں، ان درندوں میں کیا لینا دینا غیرت اہمیت کا، عزت کا؟ وہ تو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کے گھروں کے در و دیوار پھیلانگتے ہیں، ان کے گیٹ پھیلانگتے ہیں، خوابگاہوں کے دروازے توڑتے ہیں، عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں، نوجوان بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان درندوں کا کیا لینا دینا غیرت سے، حمیت سے؟ تو خیر، عیسیٰ کا نزول تو ہو چکا، میں عیسیٰ کا بھی ذکر کرتا تھا، نزول عیسیٰ کا۔ عیسیٰ کا نزول ہو چکا، بے شک ابھی وہ عیسیٰ ہومیوپیتھک ہے، وہ ابھی منگولوں سے ڈرا سہما ہوا ہے یا منگولوں سے ملا ہوا ہے، ابھی وہ فی الوقت اس گندے نظام کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس غلیظ نظام کو، استحصالی نظام کو۔ لیکن انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے یہی عیسیٰ اس بدماشیہ کی جڑیں کاٹے گا، ان کو جوتے مارے گا روز اپنی عدالت میں، اس کو اس طرح ننگا برباد کرے گا کہ یہ خود ہی جو ہم پہ قابض ہیں اپنی عزت بجانے کے لیے بھاگ جائیں گے۔ رہتی سحری کے سر ہمارے صدر پاکستان عارف علوی نے رات کو
پوری کر دی ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ہے نا لیاقت چٹھا انتظامیہ کا بندہ اور صدر پاکستان ریاست کا جو سربراہ ہے، آپ دیکھیں گے تمام محکموں کے جتنے بھی ہیں ان سب میں موسیٰ پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہی ہماری آزادی، وہی ہماری ترقی، وہی ہماری خوشحالی، وہی پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سالمیت، جغرافیائی استحکام کا سبب بنے گے۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں پیشگی آنے والے عیسائیوں کو، موسیٰوں کو، اور فرعون کو چاہیے کہ اپنا جتنی جلدی بندوبست ہو سکے کر لے۔ اور ہاں، ابھی تک اللہ پاک نے فرعون کے لیے ایک موقع رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ خون خرابہ ہوئے بغیر امن و سکون سے عوام کا راستہ چھوڑ دے تو یہ ہمارے لیے تو بہتر ہے ہی ہے، قوم کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے، رب العزت کی قسم اتنا ہی بہتر یہ فرعون اور اس کی نسلوں کے لیے ہوگا۔ وگرنہ دور حاضر کا فرعون، دور حاضر کا ابن معاویہ یزید، دور حاضر کا نمرود، دور حاضر کا جلود، جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا وہ تاریخ میں آج تک کسی ظالم جابر کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری لاڈ رکھ لی کملے کی، عیسیٰ کا نزول بھی ہو چکا، اور فرعون کے گھر موسیٰ بھی پیدا ہو رہے ہیں ہر روز۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہی وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ کعبے کو پاسباں مل گئے بت خانے سے، تو ہم غلام عوام کو بھی اسی غلیظ گندی بدماشیاں میں سے چند ہیرے ملیں گے جو اپنے وقت کے حضرت ہور ہوں گے۔ ایک طرف قافلہ حسینی ہے، ایک طرف اب قافلہ یزیدی ہے، قافلہ فرعونی ہے، قافلہ نمرودی ہے۔ دو حصے تقسیم ہو چکے معاشرے کے، اب ہر ایک نے اپنا انتخاب کرنا ہے۔ اس نے غلاظت گندگی کے ڈھیر میں اپنا نام لکھوانا ہے، یا اس نے اپنا نام مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں، محب وطن کی صاف میں لکھانا ہے۔ صف تو ادھر بہت بڑی ہے، ابھی ان میں سے طاقتوروں کی ویسے تو کمزور محب وطنوں کی بہت بڑی صف ہے، لیکن جو طاقتور صف ہے وہ ادھر وہ غداروں کی ہے، وہ ظالموں کی ہے، وہ جابروں کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صف میں سے کون کون ہمارے ساتھ آ کے ملتا ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔